السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون دھڑکن، رائٹر شہزادی بٹ، سیزن 3، ایپیسوڈ نمبر 70۔ دانیال اپنی پچھلی گردن رب کرتا، شفقت سے مسکراتا بھی دھڑکن پر جھکا ہی تھا کہ دلخراش چیخوں سے پورا بنگلہ تھر تھرا اٹھا تھا۔ پر اس بار چیخیں دھڑکن کی نہیں، دانیال کی تھی۔ دانیال اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے تڑپتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ دھڑکن کی سانسیں تھمی تھیں، خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی جگہ اسٹل ہوئی تھی۔ سامنے ہی ارش کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں شیشے کا بڑا سا ٹکڑا تھا جو اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ارش گہرے سانس لیتا زمین پر تڑپتے دانیال کو دیکھ رہا تھا۔ ارش! دھڑکن تیزی سے اٹھی اور ارش کے سینے میں سما گئی۔ اس کے سینے لگتے ہی دھڑکن کو اپنے اندر تک سکون ملا تھا۔ ارش نے بایاں ہاتھ دھڑکن کی کمر میں ڈال کر اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ وہ بنا دوپٹے، بنا پردے کے تھی۔ ارش کی رگوں میں خون کے ابال اٹھے تھے۔ ارش کے پیچھے ہی ارمان کھڑا تھا۔ ارمان نے ایک کے بعد دوسری نظر دھڑکن پر نہیں ڈالی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دھڑکن کی چادر فرش پر گری تھی۔ اس نے چادر اٹھا کر بنا دھڑکن کی طرف دیکھے چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ ارش نے جلدی سے دھڑکن کے سر اور سینے کو چادر سے کور کیا تھا۔ دھڑکن کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ارش! اس نے مجھے بے پردہ، دھڑکن ہچکیوں سے بولی تو ارش نے اس کی بات کاٹ کر اسے پھر سے سینے سے لگایا۔ دھڑکن اپنے محرم کی پناہ ملتے ہی سکون و طمانینت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ دانیال کی دوبارہ دھڑکن کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ فرش پر تڑپ رہا تھا۔ پہلے دھڑکن نے اس کے سر پر واز مارا اور اب ارش نے اس کی پیچھے کمر پر تیزی سے شیشے کے ٹکڑے سے وار کیا تھا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے ارش کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں موت کی سرخی تھی۔ ارش کے دائیں ہاتھ میں ابھی بھی شیشے کا ٹکڑا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا سرخ آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہا تھا، جو دھڑکن پر جھکا ہوا تھا۔ دھڑکن، اس کی بیوی، اس کی عزت پر کسی نے گندی نظر ڈالی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے پر دانیال کا خون لگا تھا، جو نچڑ کر قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ ارش دھڑکن کو سائڈ پر کرتے تیش و الم سے آگے بڑھا اور جھکتے ہوئے شیشے کا ٹکڑا دانیال کے گال پر مارا۔ وہ دھڑکن کے گال پر تھپڑ کا نشان اور ہونٹ سے رستا خون دیکھ چکا تھا۔ دانیال بری طرح چیختے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے درد سے بلبلانے لگا۔ دھڑکن نے سسکتے ہوئے دانیال کو درد سے تڑپتے دیکھا، جو رحم کھانے کے بالکل بھی لائق نہیں تھا۔ دھڑکن منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخیں روک رہی تھی۔ دھڑکن نے خوف سے ارش کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر موت کے سناٹے چھائے تھے۔ ارمان خاموشی سے دانیال کا انجام دیکھ رہا تھا، جو پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا۔ میری دھڑکن کو چھوا تو نے، میری بیوی کو گندی نظروں سے دیکھا۔ ارش جھکتے دانیال کے سینے پر اپنا بھاری شوز والا پاؤں رکھتے حلق کے بھر داڑا تھا۔ دھڑکن کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ تو نے اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے میری بیوی کو چھوا، ان ہاتھوں سے۔ ارش نے پنجوں کے بل بیٹھتے دانیال کے دائیں ہاتھ کو پکڑا تو دانیال کی آنکھوں میں خوف اترا۔
عرش کے ہاتھ میں ابھی بھی شیشے کا ٹکڑا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیوی کو نہیں چھوا، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عرش کی آنکھوں میں وحشت دیکھتے دانیال خوف سے چیخا، جھوٹ، تو نے انہی ہاتھوں سے میری دھڑکن کو چھوا، اب یہ ہاتھ میں تجھے چھونے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا، بے غیرت انسان۔ عرش نے کہتے ہی شیشے کے ٹکڑے سے اس کی کلائی کاٹ دی۔ دانیال درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ دھڑکن نے اس کی چیخوں کے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ خود دانیال کی ایسی ہی سزا چاہتی تھی، پر اب اسے عرش کی جنونیت سے خوف بھی آ رہا تھا، کیونکہ عرش دانیال کی دوسری کلائی بھی کاٹ چکا تھا۔ عرش کو ابھی بھی سکون نہیں ملا تھا۔ اس نے دانیال کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے توڑ دیں۔ دانیال کی دردناک چیخوں سے بنگلے کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ عرش، بس کر، چھوڑ دے اسے۔ ارمان نے آگے بڑھ کر عرش کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، کیونکہ وہ دانیال کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اس کی جرأت تو دیکھو، میرے دل کی دھڑکن کو چھوا اس نے۔ عرشمان رئیس درانی کی ذاتی ملکیت، اس کی بیوی کو چھوا اس نے، میری دھڑکن کو تکلیف دی، اس پر گندی نظر رکھی، اس کے نازک گال پر بے دردی سے تھپڑ مارے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ عرش غضبناک سے دارا تھا۔ دانیال فرش پر سسکتے عرش کے سامنے خون سے لت پت ہاتھ جوڑے تڑپ رہا تھا۔ عرش نے غصے سے اس کے منہ پر اپنا بھاری شوز زور سے مارا تھا، جو سیدھا اس کی آنکھ کے قریب لگا تھا۔ دانیال درد کی تاب نہ لاتے اب ساکت ہو چکا تھا۔ عرش گہرے سانس لیتے اس کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا، پر دانیال کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ دھڑکن عرش کی آنکھوں میں جنون دیکھتے خوف سے کانپ رہی تھی۔ عرش گہرے سانس لیتے دھڑکن کی طرف بڑھا اور اس کے کانپتے وجود کو بازو سے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ دھڑکن اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عرش کی آنکھیں ابھی بھی سرخ اور سرد تھیں۔ اپنا غصہ دانیال پر نکال کر بھی اس کے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مزید بڑھی تھی۔ دھڑکن کے گال کی حالت دیکھتے اس کا خون شریانوں میں بھڑک رہا تھا۔ سانسیں بری طرح منتشر تھیں، جسم کی رگیں واضح تھیں۔ دھڑکن پر اسے کسی کی بھی نظر گوارا نہیں تھی۔ یہ لڑکی پردہ کرتی تھی اور عرش اس کے پردے کی عزت کرتا تھا۔ اس کے لیے دھڑکن کا پردہ کرنا بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ چادر، یہ پردہ اس کی بیوی کو بہت عزیز ہے۔ دھڑکن عرش کے سینے سے لپٹی تھی، اس کا پورا وجود عرش کے مضبوط حصار میں کانپ رہا تھا۔ عرش نے اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کیا۔ عرش، میں ابھی آیا، ارمان سنجیدگی سے کہتے راہداری کی طرف بڑھا۔ اس نے بنگلے کے اندر راہداری میں بھاگتے ایک کمرے سے سسکیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ ارمان اس وقت نظر انداز کر گیا تھا، کیونکہ اسے عرش کے پیچھے جانا تھا، جو دھڑکن کی چیخوں پر پاگل ہوتے لوکیشن پر پہنچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اب جیسے ہی ارمان کو یاد آیا، وہ فوراً تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔
عرش نے دھڑکن کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر آنکھوں کے سامنے کیا تو دھڑکن اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے سسکی تھی۔ عرش نے نرمی سے دھڑکن کے پھٹے ہونٹ سے خون صاف کرتے اپنے پر حدت ہونٹ اس کے نیلے گال پر رکھے تھے۔ دھڑکن کی ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ عرش، بہت درد ہو رہا ہے، دھڑکن نے ہچکی لیتے کہا تو عرش بے اختیار اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر جھک گیا۔ دھڑکن نے آہستہ سے آنکھیں بند کرتے عرش کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی اور خود کو عرش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عرش کے لمس میں آج نرمی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کی نرماہٹ دھڑکن کے نرم گداز کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ کر دھڑکن کے ہونٹ سک کرنے لگا۔ دھڑکن نے عرش کی شرٹ چھوڑ کر اس کے گلے میں بازو ڈالے۔ عرش اب نرمی سے کبھی دھڑکن کے بالائی لب کو چومتا، کبھی نچلے لب کو اپنی دسترس میں لیتے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ عرش نے آہستہ سے دھڑکن کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو دھڑکن پھر سے سکون سے عرش کے سینے میں سما گئی۔ عرش نے اس کی پتلی بل کھاتی کمر پر اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کیا تھا۔ ارمان راہداری کی بھول بھلیاں میں بری طرح الجھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کمرہ کدھر تھا جہاں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارمان تیز قدم لیتے وہ کمرہ ڈھونڈ رہا تھا، تبھی اسے پھر سے سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ ارمان ایک دم رکا اور اپنے بائیں جانب کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارمان قدم قدم چلتے کمرے کے قریب آیا۔ دروازے کے نوٹ پر اس نے اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لیتے اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھتے اس کے اذان خطا ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ یکدم اس کی ناک کی نتھوں سے کمرے سے اٹھنے والی اسمیل ٹکرائی تو ارمان نے جلدی سے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اپنی ناک پر رکھا۔ ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ قریب ہی اس کے لاشوں کے ڈھیر لگے تھے جن میں کم عمر لڑکیوں کی لاشیں زیادہ تھیں۔ لاشوں سے بو اٹھ رہی تھی۔ ناک پر کپڑا رکھنے کے باوجود ارمان کا سر اسمیل سے چکرانے لگا۔ ان لاشوں کی حالت بہت بری تھی۔ جسم کی ہڈیاں واضح نظر آ رہی تھیں جیسے ان کے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ اس سسکتی لڑکی نے ایک بار بھی سر اٹھا کر ارمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کمرے میں کوئی آیا ہے۔ وہ خوف سے مزید خود میں سمٹی تھی۔ لاشوں سے اٹھتی اسمیل سے اب ارمان سے کھڑے ہونا محال ہوا۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیسے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کالے روکھے بال جو کمر پر بکھرے تھے شاید کافی دنوں سے دھلے نہیں تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت سے پتہ چل رہا تھا اس لڑکی کا رنگ دھندیا ہے۔ پہلے پیلے رنگ کے ملگجے ڈریس میں وہ لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بلک رہی تھی۔ ارمان نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور عرش کو سب بتانے بھاگا۔ یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہاں کم عمر لڑکیوں کی لاشیں پڑی تھی اور ایک لڑکی تو جیتی جاگتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس سکتے تھے۔ پہلے اس کا دل چاہا وہ اس لڑکی کا ہاتھ کھینچ کر اسے کمرے سے نکالے، پھر کچھ بھی غلط ہونے کی وجہ سے وہ مڑ گیا تھا۔ وہ پاکستان کا رہائشی بھی نہیں تھا اور کسی بھی مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ عرش، ارمان گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھتے جھکا اور گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔
کیا ہوا ارمان؟ کہاں گئے تھے؟ عرش نے دھڑکن کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور ارمان کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ دھڑکن نے بھی حیرت سے ارمان کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا۔ عرش جلدی چل، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ پیچھے کمرے میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، پاس ایک زندہ لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، بھابھی کا یہاں مزید رکنا بھی سیف نہیں ہے۔ ارمان نے پھولتے سانس سے عرش کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو عرش بھی اس کی بات پر پریشان ہوا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جگہ واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں عرش، میں نے بھی ایک کمرے سے آتی سسکیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ دھڑکن کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ تو چل اور مجھے وہ کمرہ دکھا۔ عرش 2 قدم بڑھا پر ارمان نے اس کا بازو کھینچ لیا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ کم عمر لڑکیوں کی لاشیں ہیں جو اسمیل چھوڑ چکی ہیں۔ میرا وہاں کھڑے ہونا حرام ہو گیا تھا اور تجھے جانے کی پڑی ہے۔ دیکھ بھائی، تو نے نکاح کر لیا، پر میرا تو ابھی رشتہ بھی پکا نہیں ہوا۔ مجھے ان لفڑوں میں نہیں پھنسنا، تو چل۔ ارمان کی اتنی لمبی وضاحت پر عرش نے اسے گھوری دی۔ سالے پھٹو، جو لڑکی زندہ ہے اسے تو بچا لے، لاشوں کو کون پوچھ رہا ہے؟ ویسے بھی شاہ حسین کو دنین نے اطلاع دے دی ہوگی، باقی پولیس خود آ کر سب دیکھ لے گی۔ عرش نے سنجیدگی سے ارمان کو سمجھایا تو وہ لب بھینچے خاموش ہو گیا۔ عرش نے دھڑکن کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور راہداری کی طرف بڑھا۔ نہ چارہ ارمان کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ارمان نے پہلے اپنے آدھے چہرے پر رومال باندھا، پھر عرش کو بھی اشارہ کیا۔ عرش نے بھی چہرہ رومال سے ڈھکا۔ دھڑکن نے اپنی چادر ناک پر کر لی۔ کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ارمان نے دروازہ کھولا، دھڑکن چیختے عرش کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خوف سے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھتے عرش کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنے ناک ڈھکے ہوئے تھے، پھر بھی انہیں اسمیل آ رہی تھی۔ ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ عرش نے ارمان کو اشارہ کیا تو ارمان نے ہاتھ جوڑ کر اپنی جان چھڑائی۔ عرش نے اسے غصے سے گھورا تو ارمان لب بھینچتے کمرے کے اندر گیا اور دیوار کے ساتھ سسکتے وجود کا ہاتھ پکڑ کر بنا اس کی طرف دیکھے اسے کھینچ کر کھڑا کرتے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا اور دھڑام سے دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی ارمان دروازہ بند کرتے پلٹا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ سبز کانچ سی آنکھیں، بے حد گورا رنگ، چھوٹی سی گلابی ناک، کپ کپاتے سفید ہونٹ، جیسے وہ پانی کے لیے ترسے ہوں۔ چہرے پر بلا کی معصومیت، گورے دودیا ہاتھوں پر بڑے بڑے نیلز جنہیں سرخ نیل پینٹ سے سجا کر مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی۔ ارمان نے اپنی زندگی میں حسن دیکھا تھا، پر قدرتی حسن اور بلا کی معصومیت۔ آج وہ بڑے غور سے کھڑا، بنا ڈرے پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ عرش نے ارمان کو گلا کھنگارتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ارمان چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ان تینوں کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دھڑکن اور عرش بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو اس خوفناک بنگلے میں دیکھتے پریشان ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی تھی؟
عرش نے حیرت اور متعجب لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی ان تینوں کو ہراساں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پانی۔ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ذرا سے لب فاک کرتے پانی مانگا تو وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پانی تو نہیں ہے، پر تم ہو کون؟ اور ان لاشوں کے پاس بیٹھی کون سا چلہ کاٹ رہی تھی؟ مجھے تو تم انسان کم کوئی بھوتنی لگ رہی ہو، جو بنا خوف ان لاشوں کے پاس بیٹھی تھی، اور وہ بھی اتنی گندی بدبو میں۔ ارمان نے اسی اسمیل کو سوچتے جھجھڑی لی تھی۔ وہ نازک وجود پھر سے سسکنے لگا۔ عرش نے ارمان کو زبردست گھوری دی تو ارمان لاپرواہی سے کندھے اچکا کر سائٹ پر ہو گیا۔ آپ پلیز رونا بند کرو۔ ارمان سب سے پہلے اس بنگلے سے نکلتے ہیں۔ مجھے تو اسے بنگلہ کہتے بھی عجیب لگ رہا ہے۔ توبہ، ایسے بنگلے ہوتے ہیں؟ خوفناک اور بھول بھلیا۔ عرش نے سنجیدگی سے کہا تو ارمان نے اس کی بات سمجھتے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آپ ہمارے ساتھ چلو اور ڈرو نہیں۔ میں ایس پی جان کی بیٹی ہوں۔ آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ سیف ہو۔ دھڑکن نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی، پر وہ خوف سے بدک کر پیچھے ہو گئی۔ دھڑکن نے تعصب سے اسے خوف سے سسکتے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اسی طرح خوف سے سسک رہی تھی۔ دھڑکن کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ یہ ایسے نہیں مانے گی، ارمان نے جھنجھلا کر کہا، اور اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑتے اسے کھینچتے راہداری کی طرف بڑھا۔ عرش بھی گہرا سانس لیتے دھڑکن کی کلائی پکڑ کر ارمان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لڑکی بے بسی سے روتے ہوئے ارمان کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ 10 منٹ کی طویل راہداری کے بعد وہ چاروں اب بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ کھلی فضا ملتے ہی اس لڑکی نے گہرے سانس لیتے تازہ ہوا میں سکون محسوس کیا، جیسے کافی دنوں سے وہ آب و ہوا کو ترسی ہو۔ ارمان نے آہستہ سے اس لڑکی کی کلائی چھوڑ دی۔ پانی۔ اس لڑکی نے ان تینوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھتے کہا تو ارمان گہرا سانس لیتے گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر لایا اور اس لڑکی کی طرف بڑھائی۔ پانی کی بوتل دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے ارمان کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں بوتل پکڑی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے کھول کر گٹاگٹ ایک ہی سانس میں بوتل ختم کر گئی۔ ان تینوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی دنوں سے پیاسی تھی اور یقیناً بھوکی بھی ہوگی۔ پیاس تو دھڑکن کو بھی لگی تھی، پر فی الحال اس کی پیاس اس لڑکی کی پیاس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ عرش، شاہ زین کو اگر آپ نے انفارم کیا تھا تو ابھی تک وہ آیا کیوں نہیں؟ دھڑکن نے ابھی کہا ہی تھا کہ انہیں پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چاروں سمجھ گئے تھے کہ پولیس آ چکی ہے۔ 2 پولیس موبائل ان چاروں کے پاس آ کر رکیں۔ شاہ زین تیزی سے پولیس موبائل سے نکلا اور پریشانی سے عرش اور دھڑکن کی طرف بڑھا۔ عرش نے شاہ زین کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ صرف اس بنگلے کو ہی نہیں، اس پورے علاقے کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ عرش نے شاہ زین کو اس کمرے کے متعلق بھی بتایا اور پاس کھڑے اس نازک وجود کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وہ سر جھکائے مجنوں کی طرح
رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے عرش، پر سوال یہ اٹھتا ہے دھڑکن یہاں پہنچی کیسے؟ شاہ حسین نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں سوال کرنے کی بجائے نرمی سے کہا، تو شاہ حسین کے سوال پر دھڑکن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ عرش اور ارمان بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ وہ دونوں بھی دھڑکن کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ شاہ حسین، میری دوست کنزا؟ دھڑکن سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سچ سامنے آنے پر عرش اس سے خفا ہوگا اور وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے کنزا نے؟ انسپکٹر شاہ حسین، دھڑکن ابھی کافی سہمی ہوئی ہے، آپ پلیز اس سے بعد میں ساری انکوائری کر لینا، فی الحال اس کے مائنڈ کو ریلیکس ہونے دیں۔ دھڑکن کی ہکلاہٹ پر عرش سمجھ گیا تھا ضرور کوئی بات ہے جسے بتاتے اسے خوف آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے عرش، ہمیں دھڑکن کی اور خاص کر اس لڑکی کی گواہی چاہیے۔ سر کو میں نے انفارم کر دیا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا دھڑکن مجھے یہاں ملے گی۔ اب پتہ نہیں جان سر کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ تھوڑی دیر میں میڈیا بھی پہنچ جائے گا کیونکہ یہ علاقہ اب سیل کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ میڈیا کے آنے سے پہلے دھڑکن کو یہاں سے لے جاؤ۔ شاہ حسین جانتا تھا اگر دھڑکن میڈیا کے سامنے آئی تو میڈیا اس پر طرح طرح کے الزام لگا کر ایس پی جان کی عزت خراب کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ عرش نے ہچکولے کھاتے اس نازک وجود کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی، اسے میں پولیس اسٹیشن بھجوا دیتا ہوں۔ جب تک یہ بیان نہیں دے گی تب تک یہ تھانے رہے گی، آپ لوگ جاؤ۔ شاہ حسین سنجیدگی سے کہتے فون کان سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ارمان کو اس کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ انسپکٹر شاہ حسین، اگر آپ بھابھی، میرا مطلب ہے دھڑکن کو چھوڑ رہے ہیں تو اس لڑکی کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیں۔ جب آپ دھڑکن کا انٹرویو بیان لینے آئیں گے تو اس لڑکی کا بھی لے لینا۔ اب دھڑکن ایس پی کی بیٹی ہے تو آپ اسے ریلیف دے رہے ہیں، سمجھیں یہ دھڑکن کی بہن ہے، اسے بھی ریلیف دیں۔ ارمان کی دلیل پر عرش کا دل چاہا گھما کر ایک مکہ اس کے جبڑے پر مار دے جو دھڑکن کا نام بڑے درلے سے لے رہا تھا، پر وہ شاہ حسین کے سامنے اسے بھابھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے اسے نہ چارہ ضبط کرنا پڑا۔ تو ایک کام کر، دھڑکن کی بہن بنانے کی بجائے اسے اپنی بہن بنا لے، عرش نے تپ کر کہا۔ ارمان کو اس سے اب ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں کیوں بناؤں اسے اپنی بہن؟ شکل دیکھ اس کی، ایسا لگ رہا ہے کافی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ یہ پولیس والے تو اب اس محترمہ کو پیزا کھلانے سے رہے، الٹا ڈھیروں سوال پوچھ کر اس کی جان مزید ہلکان کریں گے۔ ارمان نے سکون سے شاہ حسین کی طرف دیکھا تو شاہ حسین نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ تم ایک کام کرو، اسے بھی لے جاؤ، گواہی میں دے دوں گا۔ اب کیا کروں، سسرالی ہو تم لوگ میرے، اگر بات نہ مانی تو بیگم ناراض، اور اگر مان لی تو سرکار کے ڈنڈے پڑیں گے، پر کوئی نہیں، بیوی کے ڈنڈوں سے سرکار کے ڈنڈے بہتر ہیں، جاؤ شاباش۔ شاہ حسین نے غصے سے جبڑے بھینجے تھے۔ دھڑکن نے ان تینوں کی باتوں پر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے کھڑی تھی۔ شاہ حسین کی طرف سے اجازت ملتے ہی ارمان نے جلدی سے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھا۔
عرش اور دھڑکن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سنو، مجھے تم سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ پولیس والے بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ جاؤ گی تو بہت برا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ۔ تم مجھے معصوم لگ رہی ہو، اس لیے تمہاری جان کی خلاصی کروائی ہے۔ اب بیٹھو گاڑی میں۔ ارمان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ لڑکی اسے مشکور نظروں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ رکو، تم آ کے بیٹھو اور تو ڈرائیونگ کرے گا، میں اور دھڑکن پیچھے بیٹھیں گے۔ عرش نے گاڑی کی چابی ارمان کی طرف اچھالی تو ارمان نے اسے گھوڑا۔ سالہ ٹھڑکی، رومانس کے بغیر اسے چین ہی نہیں ہے۔ ارمان منہ میں بڑبڑاتے اس لڑکی کی طرف بڑھا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا۔ عرش اور دھڑکن پیچھے بیٹھ گئے۔ ابھی ان کی گاڑی کو نکلے 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ جان میڈیا کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ اب میڈیا نے شاہزین سے 100 سوال کرنے تھے اور شاہزین نے سچویشن سنبھالنی تھی کیونکہ وہ دھڑکن اور اس نامعلوم لڑکی کو بھیج چکا تھا۔ پورے راستے وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو اور سسکیاں اب تھم چکی تھیں۔ پولیس کو دیکھتے اسے احساس ہو گیا تھا وہ غلط ہاتھوں میں نہیں ہے، اس لیے وہ اب ریلیکس تھی۔ دھڑکن عرش کے ساتھ لپٹے اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ عرش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ارمان نے ذرا سا سر گھما کر ساتھ بیٹھے نازک وجود کو دیکھا جس کے چہرے پر اب خوف کی جگہ سنجیدگی تھی۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ کر کے لاسٹ میں بتائیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ میں رسپانس آپ لوگوں کا کافی برا تھا، مجھے کافی دکھ ہوا۔ چلیں، آپ سب کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔